یا حبیب اللہ۔ صبح صادق کے وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک حضور کے آستانے پہ لگا دیا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا، اور ایک قبلہ اول مسجد اقصی پہ لگا دیا۔ جھنڈے لگانے میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ فاتح لوگ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہ اپنا جھنڈا وہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ قبلہ اول پہلی شریعتوں کا مرکز ہے، کعبہ نئی شریعت کا مرکز ہے، اور مرکز کی جان حضور کا آستانہ ہے۔ اس لیے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ بڑی خوبصورت لائٹنگ کا اہتمام کیا ہے محفل کروانے والوں نے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ سیداتنا شفا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا آسمان کے ستارے جھک کر حضور کے گھر کے قریب آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی تارا مجھ پہ نہ گر پڑے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے بڑوں سے سنتے تھے کہ اللہ دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو جب پتہ نہیں ہلتا تو اتنے تارے کیسے آ گئے خود بخود؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تارے بھی رب کے حکم سے آئے۔ تارے کیوں آئے وہ آپ کا پنڈال بتا رہا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے خوبصورتی بنائی گئی ہے، یہ روشنی پانے کے لیے نہیں بلکہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہے۔ تو آج صدیوں بعد ان لائٹوں لگانے والوں کو اس دن ایک شوق دے دیا گیا کہ تم جہاں تک ہو سکو چراغاں کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے حبیب کے گھر پہ تاروں کو سجا دیا۔ جان عالم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سجدے کے لیے جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جس جگہ سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ جملہ پھر سن لیں، اگرچہ یہ ٹائم سمجھنے کا نہیں ہے، گفتگو کو لپیٹنے کا ہے۔ جب 12 ہی بج جائیں تو پھر اور بجنے میں باقی کیا رہتا ہے؟ تو 12 تو بج چکے ہیں، اور یہ اب پیر محل میں ٹائم دینے کے لیے ہمیں بھی پہلے استخارہ کرنا پڑے گا آئندہ سے کہ یہاں کا بتایا ہوا کوئی وقت بھی پورا ثابت نہیں ہوتا، اور ہم صرف تقریر والے لوگ ہی نہیں ہیں، اور یہ کو ہمارا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ یہ کام اس جہاں میں اور بھی ہے، درد کے ساما اور بھی ہیں۔ تو اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی واسطہ ہے، اور ویسے مجھے بتایا کہ ادھے تے میری برادری دینے راجپوت نے، انہیں بیچارے انہوں نے اس ویلے ان کی سمجھانا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ سبحان اللہ آکھو، اے ان کڑا ٹائم راجپوتاں دے سبحان اللہ کڑا ٹائم، ساڑھی برادری اس ٹائم سبحان اللہ نہیں آندی۔ اللہ 12 بج گیا، ویکھے نا آواز آئی ہے پھر کہ 12 بج گئے۔ تے میاں نہ میرے کول مدینے دا ٹکٹ ہے نہ جنت دا ٹکٹ ہے، فی سبیل اللہ جے سبحان اللہ آخ ہوئی تے آخ لیا جے۔ گل سن کے نا گل دسڑ، ہماری محفلیں بڑی عجیب، اپنی طبیعت میں 34 سالوں سے تقریریں کر رہا ہوں الحمدللہ لسانی، بہت ماحول بدل چکے ہیں ہماری محافل کے، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور زیادہ دیر میں اسی لیے جلسوں میں بیٹھتا نہیں ہوں، بڑی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہوں، ابھی اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے کہہ دیا، اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اتنی دیر میں تو ہمارے خطیب 15 منٹ لگا کے خطبہ شروع کرتے ہیں، ہم نے آدھی تقریر کر بھی دی ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، سمجھ جائے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، چوتھی بار کہہ رہا ہوں پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سجدے کے لیے وجود کا پاک، لباس کا پاک
اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. کریم نے فرمایا اور ساڈیاں پاکیاں تے کو نظرہ نہ رکھے اجے اسی تے ناپاکاں نو پاک کرنا آیا. سمجھا گئے؟ پھر یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ ہی سب کچھ ہے. آہا حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد جس کام کا شور اٹھا وہ سجدہ ہی تھا. اللہ اللہ کیا کہنے. گویا کہ اس بارگاہ سے مطالبہ یہ ہے کہ میرے آگے جھک. اور یہ اصول ہے بھائیو جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا. واہ 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 مرحبا. وہ کہنا ہے جیسے تسی بھی وہ سجود کھڑا کر لو کھپا کر لو فالج نہیں ہوئے گا میرے اولوں سویرے ہو جائے میاں سبحان اللہ فی سبیل اللہ. اللہ اللہ اب میں آپ کو کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو فالج نہیں. یہ تو اللہ کی مرضی. ہاں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ غنی حمید. مطالبہ یہی ہے کہ جھک کے رہ میرے دربار میں پھر میں تجھے نہیں کسی کے آگے جھکنے دوں گا. یہ جتنے ولیوں کے درباروں پر دیوے بلتے ہیں یہ صرف رب کے آگے جھکے ہیں. واہ. اور میں حضرت استاذ العلماء محسن اہل سنت صاحب تصانیف کثیرہ علامہ مولانا پیر مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب حافظہ اللہ کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں. داتا صاحب اور بابا صاحب کے دربار پر صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ عدلیہ یا فوج کا چیف بھی آئے تو اخبار نویس جو خبر دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ صدر نے داتا دربار حاضری کی بابا صاحب کے دربار پہ حاضری دی. کوئی نہیں کہتا کہ تشریف لائے. رب کے آگے جھکنے کا یہ اعزاز ہے. یہ آپ کی آواز کو کیا ہو گیا جی؟ اب سبحان اللہ. اس کو ڈبل آواز نہیں ایک آواز سادہ سی کر دیں. ایک سمپل آواز کر دیں بس. ایک سمپل ابا روڑے روڑے والے خطیب ہے ہی نہیں میاں. وہ 5-7 شیواں ہوندیاں نے نا کہ ہن اب تڑپنا ہے اب مچلنا ہے اب پھڑکنا ہے. اسی جن شروع ہو گئے ہیں جی اینڈ تک کے. ہائے ہائے ہائے. کوئی اور بٹن سٹ کو لے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. گزارش یہ کر رہا تھا کہ آج بھی کہتے ہیں کہ صدر نے داتا صاحب کے دربار پہ حاضری دی. سبحان اللہ. چیف منسٹر نے دربار گنج بخش پہ حاضری دی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی ملک کنٹری میں بڑے سے بڑا عہدہ ہے وہ عہدہ رکھنے والا بھی ولی کے آگے سر نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے آنے کو حاضری کہا جاتا ہے. یہی اصول ہے جو اس کے آگے جھک گئے زمانہ اس کے آگے جھکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھ ہے درد ہے مرض ہے قلق ہے پریشانی ہے گھریلو ناچاکیاں ہیں دماغی ٹینشن ہے بے سکونی ہے اضطراب ہے مرض پہ مرض ہے میل کارخانوں کھیت کھلیانوں کے اندر برکت نہیں ہے ان گنت پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کا حل ہائے وائے نہیں کرنا ہے. اس پریشانی کا حل سجدہ ہے. واہ. کیا حل ہے جناب؟ آواز نہیں آئی سب کی. صحیح مسلم نماز والے چیپٹر میں حدیث ہے جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سب تو زیادہ نیڑے رب دے سجدے دی حالت چندہ ہے اس کر کے سجدے چ دعا منگیا کرو. ہم شروع ہو گئے کہ فلانے پنڈ چ ایک سیاڑا ہے فلانے شہر چ ایک عامل ہے فلانے شہر چ ایک تویزاں والا ہے وہ صحاب لا کے دسدا ہے پھر وہ دا حل کردا ہے. اتھے جو کرایہ خرچ کے جانا ہے گھروں وضو کر کے پنڈ دی مسجد چ کیوں نہیں آندے؟ کیوں بھائی جی؟ اتنی دور پینڈا کرنا ہے اور پھر اس نے حساب لگانا ہے. پھر حساب لگانے کے بعد کالا بکرا کالا کپڑا کالا مرغا بتیاں بیریاں دے پتے 21 نلکیاں دا. یہ مذاق نہیں میں آپ سے کر رہا نہ میری عادت ہے. 21 نلکیاں دا پانی وہ تانوں کمیٹی اس کر کے دن تو اگے تہاڈا یقین بچ جائے. اکو واری مولا دے بوئے تے آنا پیندا ہے. اکو
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ آ نہیں رہے. ہم حضور نے میلاد کا پہلا سجدہ کر کے ہمیں سجدوں کا شوق دیا ہے. واہ. کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں آپ کے ان علاقوں میں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ولیہ تھی. ان کے گھر میں چور آیا, سارے گھر کی تلاشی لی, کچھ بھی نہیں ملا. بڑبڑاتا ہوا دروازے تک پہنچا کہ دیہڑی ضائع گئی اج دی, اے مائی تے آپ مدد دے لائے کہ دی ہیلپ کیتی جائے, ساڈی رات تے ضائع گئی. دروازے تک پہنچا تو بی بی پاک جو ہیں انہوں نے پھر آنکھ کھول لی, مسلح پر تھیں. اخے پترا خالی جاندہ پہ آئیں. کیا درویشوں کی بھی بولی ہوتی ہے جناب. انہوں نے کہا جی خالی پترا جاندہ پہ آئیں. اخے بی بی تیرے گھر ہے ہی کچھ نہیں, ان خالی ہوئی جانا ہے. اخے نہیں, ایڈے بھی ماڑے اسی کوئی نہیں. کیا کہنے, ایڈے بھی ماڑے کوئی کیا نہیں. کہنے. سبحان اللہ. یہ جو لوٹا ہے نا, اس میں پانی ہے, اس سے وضو کر اور وہ میرے حجرے میں مصلی بچھا ہے, 2 رکعتیں پڑھ, پھر ویخ تینوں خزانہ لبے کا. ہائے ہائے. ارے واہ واہ. اس نے یہ خیال کیا کہ 2 رکعتیں نفل پڑھوں گا, کوئی دیوار گرے گی, زمین پھٹے گی, سونے کی دیگ نکلے گی, اینٹیں نکلیں گی. بی بی کی بات کا یہ مطلب ہے. اس نے کہا دیہڑی تے اونج بھی گئی ہے, تے انج بھی کر کے ویکھ لئیے. ٹھیک ہے. وضو کیا اور بے دل سا ہو کے مصلی پہ کھڑا ہوا. ہن ویکھو اللہ علیاں دا کام کی. اللہ علیاں دا کام کو نچانا ٹپانا نہیں ہے. آج کے بابوں میں اور بابے فرید میں فرق یہ ہے کہ ہن بابے کہندے نے ساڈے گرد پھومڑیاں پائی جاؤ, تو آندے سن مولا دے بوئے تے ٹر جاؤ. گل تانوں میں صحیح آکھی ہے, تسی سبحان اللہ صحیح طرح کوئی نہیں آکھی. سبحان اللہ. وہ گل سمجھا رہی ہے. یہی کام ہوا ہے ولیوں کو. نے کہا 2 رکعتیں پڑھ. ادھر وہ کھڑا ہوا, حضرت رابعہ بصریہ نے ہاتھ اٹھائے اور ذرا ان کا جملہ سنیے کیا ہے, کیا درد ہے, کیا انداز ہے, کیا سوز ہے. انہوں نے کہا مالکا اے چور پہلے آیا ہے میرے گھر, تے میں تیری نمانی بندی, میرے کول کیڑا کوئی شے ہے کہ انہوں مل دی. ہن اینوں میں ٹوریا ہے تیرے گھر. آئے تیرے گھر. سبحان اللہ. اور تیرے گھر سے کوئی خالی آئے. اسٹیج آ رہے ہو سبحان اللہ آکھو نا تسی بھی. سبحان یہ اللہ. پیسے پوسے میرے دنا سے ڈو سبحان اللہ آکھی جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غلطی سمجھا رہی ہے جی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے میرے گھر آیا تھا, مالک خالی گیا ہے, میں کیا دے سکتی ہوں. اب تیرے گھر بھیجا ہے اور تیرے گھر سے کوئی خالی آئے, یہ تیرے گھر کی شان کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ. چور تو بے دل ہو کے سیکنڈوں سیکنڈی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن جب پھر اللہ والی نے رب سے درخواست کر دی تو دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ. جب وہ وقت تہجد وہاں پر پہنچی ہے نا, تو وہ چور اجرے میں بیٹھا رو رہا تھا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چور حجرے میں بیٹھا رو رہا. رو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چور حجرے میں بیٹھا رو رہا تھا, سبحان اللہ. اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا, نکمیا اور نلیکا, لوکاں نو دکھ ہی دیتے نے, ڈاکے مارے نے, گھراں نو لٹیا ہے, تکلیفاں دتیاں, تینوں شرم نہیں. اپنے آپ نو کہہ رہا ہے. ہجے بھی ویلا نہیں آیا کہ رب کولوں معافی منگے. روندا پہ. جب بی بی پاک آئی نا حجرے میں, تو انہوں پھر کوک دیاں سنیا. انہوں نے کہا گل بن گئی ہے. یہ اسی کوک دے ہی تے نہیں ہیں. بھائی صاحب یہ چند باتیں محفوظ کر لینا, یہ چند باتیں محفوظ کر لینا. آج کی اس محفل میلاد میں کوک دے ہی نہیں اسی, جتھے ہاڑا پانا ہے اتھے اسی کوئی نہیں پاندے. سلطان اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا, خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر. تو وہاں ایک نبینے کو دیکھا جو روزے کے باہر منہ ادھر کر کے کہہ رہا ہے خواجہ آنکھیں دے دو, خواجہ آنکھیں دے دو. سلطان رک گیا. اس نے کہا انہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی کئی ہفتے ہو گئے, لیکن خواجہ نے نگاہ نہیں کی, آنکھیں نہیں ملی. کہا میں سلام پیش کرنے اندر درگاہ میں جا رہا ہوں, میری واپسی تک آنکھیں مل گئیں تو ٹھیک, وگرنہ تیاری پکڑ میں تیرا سر قلم کر دوں گا. جب بادشاہ واپس آیا تو نبینہ دیکھنے لگ گیا.
وہ فیک نابینا نہیں تھا جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ اوریجنل نابینا تھا۔ بادشاہ کے سنگی خاص نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ اوپر اوپر سے دعائی دے رہا تھا، اور جب میں نے اس کو کہا نا میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو اس کو پتا ہے کہ بادشاہوں کے لیے گردن کاٹنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے۔ اب اس نے دل سے دعائی دی، خواجہ نگاہ کر دے، اب تو جان جا رہی ہے۔ اور یہ جملہ میرا سننا، سمجھ آئے تو بولنا، اور خواجہ تو دل والوں کی سنتا ہے۔ کیا کہنے، خواجہ تو دل والوں کی سنتا ہے۔ اس نے دل سے یوں عرض کیا، اور انجام یہ نکلا کہ خواجہ نے نگاہ کر دی اور اس کی بنائی واپس پلٹی۔ جتھے کوکنا ہے میاں اسی اس بوئے تے کوکتے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ہم نے مقامات الگ الگ ڈھونڈنے شروع کر دیے، جگہیں الگ الگ ڈھونڈنی شروع کر دیں۔ اب بی بی دروازے پر آ کے کہتی او پترا کو خزانہ لبائی کہ کوئی نہیں۔ اللہ اس نے تڑپ کر کہا، نے کہا ماں تیرا گھر واسدار ہے، جو جے خزانہ تیرے کروں لبا ہے، کدی انج دا خزانہ لبیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ واہ، سبحان سمجھ آ رہی جی بات کی؟ اس لیے ان جبینوں کا حسن یہ ہے کہ مالک کے دربار میں جھکیں۔ اللہ اس وجود کی عزت اور شان اور پرسنالٹی اور وقار اور معیار یہ ہے کہ اس نے اس مٹی میں کیا حسن رکھ دیا۔ وہ فرماتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، 4 قسمہ ذکر کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسا انسان نو سوکھا جیا مفہومی ترجمہ پیش کر دا، اسا انسان نو طور دی قسم، زیتون دی قسم، انجیر دی قسم، امن والے شہر۔ اچھا والا نے عقل تے نہیں دینی، لیکن آپا انہوں نے یہ کہنے کہ ان تیری عمر ود گئی ہے، انہیں بچیاں والی نہ کر۔ اچھا جے او دا بیاہ کر دیتا تے پھر سیانے انہوں کی آندین، اے ہن تو او گلاں نہ لبی، نلیکیاں نہ کریں، ہن بے پروائیاں چھڑ دے، ہن موڈے ہاتھ ذمہ داری آ گئی ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ماڑے جو لوں اگین تو انہیں آکھیا شرم کر، ہن تیرے داڑھی ہو گئی ہے، یہ سمجھن دی گل ہے، شرم کر۔ جے جے عمر ود دی گئی انہیں کہ شرم کر۔ آپا ہن چٹے والا والے ہو گئے میاں، کدی کلیاں بہ کے سوچئے، کدی آئی ہے آئے، ہاں 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 ہاں، زندگی گزر گئی۔ مرحبا، بلے شاہ کیا اٹھ جاگ، کراڑے مار نہیں، اے سون تینوں درکار نہیں، اگے مشکل پینڈا پہرا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا۔ چھٹکارا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، وہ الف کیڑا ہے؟ الف 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 اے پڑھنا نہیں، وہ کیڑا الف ہے؟ او بابے جنگ والے نے دسیا ہے، الف اللہ، اے او نے دسیا ہے، الف اللہ، الف اللہ، الف الف اللہ، اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہو۔ سبحان اللہ قرآن میں یہی ہے نا کہ جڑا بندہ آکھے ربنا اللہ، میرا رب اللہ، ایتھو نہ آکھے، اگلی قید کی ہے ثم استقاموا، پھر اتنے کھلو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں خدا نخواستہ کوئی ولایت اور پیری کے دعوے کر رہا ہوں، نالے ہون دی پیری مریدی، اے مرید ہوندے ہیں بندے، لیکن سچی گل یہ ہے اور مریدی تے ہے اپنا آپ مار کے، تو ہون کون کسے واسطے ماردا ہے؟ باقی یہ ہے کہ پولٹری فارم چ مرگیاں جنیاں مرضی ودا لو، ہن 10 ہو گئی ہیں، ہن 20 ہو گئی ہیں، انہیں آکھیا ایک کی ہوئے تے بڑا ہے۔ بابے نظام پاک آکھیا ہے کہ آکھیا من شریعت دی روک ٹوک نہ ہوئے تو میں وصیت کر جاواں کہ جدن خسرو مرے تو میری قبر چی دب دے آجے، مرید ہے۔ یا پھر امام احمد رضا قادری دا پیر ہوئے حضور شاہ علیہ رسول،
انہاں آکھیا ہے سیدی۔ کہ رب پوچھے نا کہ آل رسول کی لے آیا ہے تو میں احمد رضا دا ہاتھ پاڑ کے آکھنا مولا مریداں بھی چکے ہی جنا ہے اللہ اللہ فیضان رضا سمجھائی فیضان رضا فیضان رضا ہن جڑے وقت آپاں جیندے پے ہیں ہن مرید ہون والے بھی احسان کر دین او تیرے مرید ہو گئے پیرا ہیں اے ویکھ تیرے ہاتھ چومدے ہیں کیا ہے اللہ اور میں اب کیا کروں ہاتھ چومنے کی بات کر رہا تھا تو بغداد پہنچ گئے بشرافی کے پاس آئے ہائے ہائے کیا بات کیا کریں قبلہ مفتی صاحب سبحان اللہ سامنے بھی میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام کے فاضلین اور پھر جامعہ نعیمیہ کے مائی باپ بھی بیٹھے سامنے حاجی صاحب بیٹھے اللہ وسع یہاں رکھے سلامت سبحان اللہ آمین گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ شراب کے نشے میں دھت تھا حضرت سیدنا بشر حافی چوٹی کا ولی ہے چوٹی کا ولی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گزر فرما رہے ہیں تو اس بندے نے شراب پی تو اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا چمی جائے آپ نے ہاتھ نہیں چھڑایا وہ اپنی ریج لا لئی جدو ریج لا لئی نا تو پھر رفقا میں سے کسی نے پوچھا حضور شراب پیتی بو بھی آندی پئی سی تو تسا ہاتھ نہیں چھڑایا تو بابا رون لگ پیا بابے رو کے ایک جملہ آکھیا اوئے ہوئے 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 یہ گل ڈرا دیندی ہے جی بابے آکھیا انہاں کہا حضور روئے کیوں انہاں آکھیا کہ یہ سانو اللہ والا سمجھ کے ہاتھ چومدا پیا ہے یہ چ خریس گل چ کتے بخشیا جائے تے جے دے ہاتھ چومدا ہے او دا نہیں پتا او دا کی بننا ہے ہائے ہائے حضرت بشر حافی سبحان اللہ سبحان انہوں نے کہا یہ تے عقیدت دلوں جو ہوئی تو پھر دل والی تے نہیں نجی ٹال دی انہوں نے کہا یہ چمی جاندہ نا اللہ والا سمجھ کے یہ دی تے کھیڑ بن جانی ہے اے میرا نہیں پتا میرا کی بننا ہائے 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 حضرت اے ہوئے نے اللہ والے ہاں ڈونگی گل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے تے ہن ایتھے جناب دعوے کوئی نہیں مکدے عامل ویکھ لو تے باویں پیر ویکھ لو محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی انٹرویو میں کامیابی باہر کے ملک کا ویزا پسند کی یہ شادی کوئی بابیاں والی کھیڑتے نہیں ہے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چشتی بیٹھے ہو تگڑے ہو کے سنیا جے بابا فرید پاک جب کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے تو اس کو ایک دعا دیتے تھے یہ نہیں کہ اللہ تیریاں زمینہ ودا دے سونے چاندی ودا دے تین دلی دا تخت دے دے نہیں بابا صاحب جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو اس کو یہ دعا دیتے تھے اللہ تینوں محبت دا درد بخشے غلام فریدہ درد سلامت حضور گنج شکر سبحان اللہ مفتی صاحب کیا کہنا میں آکھیا نا آپا میاں تھوڑا جا سڑک تو لے گئے ہیں تے کچے تے ٹور پہ ہیں حضرت کیا واپس کہنے پرتی ہے حضرت بابا کیا فوراً اللہ تینوں درد محبت بخشے سبحان اللہ اللہ تینوں درد جب سب سے زیادہ کسی سے خوش ہوتے یہ حضور نظام پاک نے فرمایا ہے کہ بابا صاحب خوش ہو کہ یہ اللہ تینوں درد محبت بخشے تو بریلی والے کو جڑا درد محبت سی وہ آندے نے یہ درد محبت کی وہ کہندے جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا اللہ روز بداوے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں انہوں نے کہا جنہوں نے حضور دے عشق دا درد سواد دوے وہ دوائیاں دے نخرے نہیں سہندا وہ محبت میں ہم کس واقعے پر تھے جی سبحان اللہ کوئی یاد ہے کہ نہ یاد وہاں پہنچے تھے کوئی واقعہ چھڑیا ہوا سی میں نے انج لگتا پیا ہے کہ ہم کہاں پہنچے تھے اختتام پر آنا چاہتا تھا بہروپیے والا تھا سبحان بہروپیے والا وہ تو واقعہ کمپلیٹ ہو گیا اس نے آکھیا بادشاہ اس پیسے پیچھے میں بڑے بڑے روپ بنائے پر آج میں نے ایس روپ دا سواد آ گیا تو ان میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ جے کوڑا بنائیے تو اے حال ہے تو جے ہوئی ہو دے جائیے تو پھر حال کی ہو کیا کہنے ہاں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دعوے محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر اے عامل تے آج کئی سارے پیر میں ویندہ پہ وہ ان دے دعوے کر دیں ساڑھے بزرگاں ان دے دعوے کوئی نہ کیتے میرے مرشد پاک کدی اٹھے ہاتھ خالی نہیں ہوئے آج میں جڑے توڑے سامنے بیٹھا انہوں نے اٹھے ہوئے ہتھاں دی وجہ تو بیٹھا ذمہ داری نال گل کر دے پیا لیکن انہوں نے کدی نہیں آکھیا کہ یہ کام تیرا ہو جائے گا
حضور دعا اللہ سلو منظور ہویا تو ہو جائے گا. واہ واہ کڈی سونی گل ہے. حضور کام آخے اللہ سلو منظور. حضور تسی دعا کر دو, فقیر دعا کر رہا ہے. اگے فرمانا فقیر دعا کردا پیا. سبحان اللہ. وہ ایک بندہ سی وہ میرے سامنے ہی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھا ہو گیا. سیدھا ہونا سمجھ دیو نا. انہیں آخیا جی بھی پھر جی میری مشکل حل نہیں ہونی تو ولی کا دے لئی نے. تو ایسا فرمایا ولی رب نہ لڑن واسطے نہیں ہوندے, وہ دی رضا تے راضی رہن لئی ہوندے. اور کیا کہنے. سبحان اللہ. مکری مکائی. سبحان ہاں اللہ. انہیں کہا لڑائی واسطے تھوڑی ہائے ہوندی ہائے نہیں ہے, وہ دی منن واسطے. سبحان اللہ. تسلیم و رضا کیا کہنے. اس لیے میری آپ حضرات سے اللہ میں بھی توفیق دے دے کہ آپاں وہ دے نا آپاں وہ دے بوئے تے آ جائیے. ٹائم بڑا ہو گیا ہے, ویلا بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. او میں آنا نا وہ گل والا والی چل دی پہ نہ کہو سیاںا بن ہون ویکھتے عمر دے کس حصے پہنچ گیا. اوے عقل کر, اوے تو بڑا ہو گیا. ساری ساری زندگی گزر گئی. اگے مالک ہی جاندا ہے کہ کنی بچ گئی. جیڑی بچ گئی ہے انہوں سنوار لئیے, سبحان اللہ. انہوں بہتر کر گزار لئیے. سرکار حضور پر نور سیدنا امام عرش مقام امام حسن پاک سرکار فرماندے سن. ابن کثیر لکھیا جی البدایہ آپ فرماندے اپنے واسطے تے سارے ہی جیوندے نے, کدی کسے واسطے بھی جی کے ویکھ. اور میں آخر تو میسیج دینا چاہنا جیڑا میری ہر جگہ اور میری ڈیوٹی چ شامل ہے, وہ کئی سالاں تو میری ڈیوٹی چ شامل ہے. اللہ تعالیٰ مینوں بھی اس عمل دی توفیق دے, آپ حضرات نو بھی سانو سارے ہاں تے مہربانی کر دے. کتے رمضان شریف آندا پیا ہے, ساڈے ہاں افطار پارٹیاں چل دیاں نے شہراں وچ تے ہوٹلاں تے چلیاں گئیاں. عرض ہے بڑا وڈا ثواب ہے روزہ کھلاون دا. حدیث پاک لکھیا جڑا کسے دا روزہ من فطر فیہ صائما, یعنی جڑا اس مہینے وچ افطاری کرائے. اے استاد بیٹھن جی, علم والے بادشاہ بیٹھے نے, اسی تے اداں کچھ انہاں کو سن کے کوئی یاد کرنے ہاں. من فطرہ بھی تے فائدہ دیندا ہے کہ نہیں افطاری دا, کہ افطاری ہوندی روزے دار دی ہے. پر اگے فرما صائمن, پتہ چلیا حضور نو ساڈیاں افطار پارٹیاں ادوں ہی, شک بھی کوئی نہیں. حضور فرماندے ہر شے میں ملاحظہ فرمانا ہے جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے. آہا صدقے یا رسول اللہ. سبحان. عرض یہ ہے کہ جے گھراں وچ ہوئے نا جی افطاری تو پہلا میں نقصان یہ ویکھدا ہے کہ ادیاں ساڈیاں دیاں بہناں نوواں ادھر روزہ نہیں رکھدیاں. انہاں کہ اج کام بڑا کرنا پینا ہے تے گرمی بڑی ہے تے روزہ نہیں رکھنا. افطاری فرض نہیں سی, روزہ رکھنا فرض ہے. حدیث پاک فرمایا جن نے بغیر عذر مرض تو ایک روزہ رمضان دا چھڈیا, ساری زندگی بھی رکھدا رہے اس ایک روزے دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. ہائے ہائے. سمجھے. دوسری گزارش ہے کہ جے میرے کول 50 بندے آئے نے تو جو اچھا پیکج رعایتی ذہنی رکھ کے گل کراں تے 20 تو دے وچ او نے جنہاں دا روزہ نہیں تے کالی بھی افطاری دی انہاں نوں ہی ہوندی ہے. تے ریکویسٹ یہ ہے کہ جے آپاں اے جڑیاں اسی افطاریاں کرانے نا, اے موبائل دے اوتے دی فوٹو شوٹو بن کے جو میرا 500 یا 5000 فرینڈ ہے او دے تک تصویر اپڑ جانی ہے. پر ایک افطاری دی دعوت میں تانوں دینا افطاری کراون دی. وہ یہ ہے کہ جننے پیسے تسی لانے نا افطاری اتے لوگ پالٹی شالٹی, اننے پیسیاں دا راشن پہلی رمضان نو ہی اپنے عزیز رشتہ دار تے گلی محلے وچ او لوگ جڑے روزے رکھ دین تے انہاں کول گنجائش نہیں ہے, انہاں نو راشن دے دیو چپ کر کے. اے جڑی ہون افطاری کرانی ہے نا وہ دی فوٹو آ جانی ہے فیس بک تے جڑی لک لکا کے انج دی کرا دو نا, وہ فرشتے آپ پہ ہی فوٹواں ساڈے ریکارڈ چلا دینیاں تے جدن اوکھا ویلا بنیا مالک اے بھی دے کھاتے چ لبی فردی ایک شے. ہائے 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 ہائے. اے مینوں اے میرے نال دے جڑے ہیں نا اے مینوں ہورے مار دین کہ گل نوں اگاں ٹور ہور تے میں رکدا پیا تے تہاڈی آواز تو پتہ لگ گیا ہے کہ میں تانوں شروع نہیں میں تانوں شروع چ آکھیا کہ درلا آڑا کوئی نہیں ہے, مالکاں دیاں گلاں نے. او ساڈے ایک بزرگ ہوئے نا صوفی اللہ دتا نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وسن پورے لاہور چ صوفی درویش بندہ ہویا, اللہ والا بندہ ہویا. وہ داتا صاحب دے اندر کدی دربار تے نہیں گئے, بوئے تے رہندے سن. جدوں حاضری دینی دروازے تے, ساڈے تو جفے مار دین اللہ دے ولیاں دے مزاراں نوں. تے اس تو وڈا ظلم ہے کہ اندر وڑ کے نال فوٹواں کھچ دین, اینج تے جھوٹھی مٹھی دعا دا ہاتھ چک دین, دوجن کہندے ہاتھ بنا.
فلاں صاحب داتا صاحب دعا مانگتے ہو، کوئی شرم کرنی چاہیے. کتنے پہنچ گئے سی. صوفی اللہ دیتا صاحب امام مناظرین کہلاندے اپنے دور دے، بہت ساریاں کتاباں نے انہاں دیاں. وہ کسی نے مرید نہیں سی کر دے، جے کسی زور پانا نہ انہیں کہنا سمندری ٹر جا. ساڈے حضرت صاحب کو بھیجنا تے حضرت صاحب نو آکھے سلام آکھی تے آکھی صوفی اللہ دیتا آندا سی نوا اینو میں دیتا ہے تے لیڑے تسی پوا دیو. سبحان اللہ ہاں ایسا انہوں سبحان نے. اللہ. تو صوفی اللہ دیتا صاحب دی گل کیوں چھڑی ہے؟ انہوں نے درس قرآن شروع کیتا نا جی وسن پورے. آج تسی شاہ عالمی چلے جاؤ، جننے تانوں چٹی پاک تے سفید داڑھی والے بابے نظر آن گے وہ سارے وہ صوفی دی نگاہ دا فیض ہے. اس قدر کسے نے آکھیا حضور باہر سپیکر لا دئیے، انہاں آکھیا گل سن میری، آکھے لوکی سن کے اندر آ جا کرن گے. آپ فرمان لگے کہ کدی سنیارے نے بھی گنڈیاں ویچن والےاں وانگو آلو ویچن والےاں وانگو ریڑھی تے رکھ کے بازار چ رولا پایا سونا لے لو سونا لے لو؟ انہاں کہا جی نہیں. انہاں کہا سنیارا کتنے؟ انہاں نے کہا جی اندر بہندا ہے میں ٹور نال کرسی اتے. تو نے کہا ساڈے کول قرآن دا درس ہے، ریڑیاں تے رکھ کے کیوں بیچیے؟ جنہیں لینا ہے اندر آ کے لے لے. مرحبا مرحبا، کیا سوچو کہنے. نا اللہ والے. ٹھیک ہے. آخری واقعہ توڑے گوش گزار کرنا چاہنا اس افطاری دے حوالے نال کہ کچھ فوٹواں فرشتیاں نو بھی کھچن دئیے اور اس سارا ساڈا وجود سکین کردہ ہے ہر شے نو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرما منہ نو اسا تالے لا دینے سورہ یاسین دے وچ. سبحان اللہ. تواڈے منہ نو قیامت والے دن تالے لا دینے، تواڈے ہاتھ ساڈے نال بول کے گلاں کرن گے، تواڈے پیر دسن گے جو تسی کردے رہے ہو. تو فرشتیاں نو بھی تصویراں کھچن دئیے کہ لک لک کے بھی نیکیاں کریے. صوفیاں نو پوچھیا بندہ مخلص کداں ہوندا ہے؟ انہاں آکھیا جداں اپنے گناہ لکوندا ہے نیکیاں بھی لکون لگ جائے. ہائے ہائے ہائے. اخلاص دی علامت. واہ واہ. تے میرے جے بندے نو جے کدرے ایویں اتفاقیہ ہی تہجد پڑھنی لب گئی تو میں مفتی صاحب نو سویرے ملدے آکھنا میں آج نفل پڑھن اٹھیا تے تارے بڑے چمکدے سن. کیا آئی سمجھ کے سبحان نہیں آئی؟ اللہ سبحان اللہ. حالانکہ انہاں میں کوئی نہ پوچھا بھی تارے سن کہ نہیں سن، پر میرے اندر دا چور آندا ہے میں انہاں نوں دساں تے صحیح کہ میں تہجد گزار بھی ہاں. آہا. تے جے مول ہی صحیح پا لیا ہاں ہاں سفینے وچ حاجی واپس آئے نا تے لون مک گیا تے اونے مالک نے غلام نو آکھیا تھلے والی منزل والے نو آکھ کہ میرا مالک آج تو آندا پیا ہے تے لون مک گیا دے لے لیا. اگلے دن انہوں نے کہ تو جا غلام آکھیا جی میں آج تو تواڈے نال ہی ہاں تے لون دے دیو. تیجے دن پھر غلام بڑا سیاںا سی، انہیں آکھیا صاحب جی پہلے دن تے تہاڈا اج ویچیا ہے تے اس تو اگلے دن کل میں اپنا ویچیا ہے، اج کدا ویچنا ہے؟ کتنی بڑی گل. ہائے ہائے. صوفیہ فرماندے ہیں جے میں گناہ لکونا نہ کسی نو پتہ نہ لگے، اپنی نیکیاں بھی لکونیاں شروع کر کہ تو جانے تے تیرا رب جانے. سبحان اللہ. ہاں وقت بڑا عجیب ہے. بھوک پھر نچدی پئی ہے گلیاں بازاراں دے وچ. موجودہ معیشت دی کمزوری نے ہن تاں درمیانے طبقے دا سفید پوشی دا پرم بھی توڑ دیتا ہے. لوگ علمان والفیس مالک ساڈے حالاں تے کرم کرے اور دور ہو جان ظلم اور بے روزگاری اور مہنگائی دے سائے. واقعہ تانوں سنان لگا، جے سننا ہے تے میں تانوں عرض کر دواں، وگرنہ بہت گلاں دوڑ نال بہت ہو گئیاں تے گل ایک بھی ساڈے عمل چ آ گئی تے انشاءاللہ مول پہ جانا ہے بے شک. زندگی دا بھی تے اج آون دا بھی. ہاں بابے مالک دی نال رحمت حج تے گئے نا جی تے مکاشفے وچ سن مراقبہ پلس مکاشفہ تے انہاں سنیا کہ فرشتے آپس چ گلاں کردے نے کہ کنا جی آیا؟ انہاں کا 4 لاکھ آیا ہے، صدیاں پرانا اللہ دا ولی ہے. قبول کنیاں دا ہویا؟ انہاں آکھیا جی ایک دا بھی نہیں. انہاں آکھیا پھر یہ جڑے نمانے پینڈا کر کے آئے انہاں دا کی بنیا؟ انہاں آکھیا وہ ایک نا شام وچ یا مصر وچ ایک جتیاں گنڈن والا ہے. ایک جملہ بھی قضا تسی کیتا تے واقعہ پلے نہیں پینا. آخر 4 لاکھ دا قبول نہیں ہویا تو انہاں دا بنیا کیوں نہ انہاں پینڈا کیتا ہے؟ تے دوجا فرشتہ آکھن دیا ہے وہ مصر وچ نا ایک بندہ ہے انہاں نام بھی وہ لیا تو انہیں کہا جتیاں گنڈدا ہے.
آخے او دے واسطے نا او دا کر کے یا ہور سوکھا کر لی او دے وسیلے نال اے اللہ نے نا 4 لاکھ کھڑیاں دا بھی قبول کر لیا بابے انہیں آندے میں دماغ چ فیڈ کر لی گل کہ ہن اج کر کے مصر جانا ہے تے بندہ لبنا جتیاں گنن والا میں او ٹر پہ بندہ لب گیا جدو تعارف کرایا نا میں مالک بن دینار ہوں تے چاہ چڑھ گئے کہ ایڈا بڑا ولی میرے کول حضور گھر جانا ہونا کہ میں آیا ہی اس کام لئی راتی بہ گئے انہیں کہا او درویشا کی کرنا ہے انہیں کہا جی جتیاں گڑھنا ہے انہیں کہا اے میں نہیں پوچھتا تیرا روڑا بڑا پیا ہوا ہے تسی اجے بھی نہیں سمجھے میں کی کراں توڑا سبحان اللہ کیا رنگ ہے کیا کہنے کیا جملہ ہے تیرا روڑا بڑا پیا ہوا ہے تو کرنا کی ہے جتیاں گڑھنا والی تو میں تیری ویکھ آیا کردہ کی ہے انہیں کہا حضور گل دا مقصد کی انہیں کہا اینج میں سنیا ہے کی ہویا ہے ہون پھر وہ رون لگ پیا اس آکھا جی بزنس میرا تو سا ویکھ لیا جتی گن کے ماڑے ماڑے پیسے لبنے پھر گھر دا خرچہ بھی چلانا ہے تو او دے وچوں تھوڑے تھوڑے نا میں ایک پاسے رکھدا رہیا کہ جدوں میرے کو حج جنہ خرچہ بن گیا نا میں حج نو جانا ہے حج ہوتے فرض نہیں سی حج دیاں شرطاں نے نا وہ شرط پوری تے نہیں تاں ہی تو جوڑدا جے پورے ہون تے حج نو ٹر جاندا انہیں آکھیا جی اے سال جڑا ہے نا ہن میرے کو تھوڑا خرچ پانی بنیا سی تے قافلے نے پچھوں آنا سی تے میں انہاں نال رل کے تے حج نو جانا سی میری بیوی امید ہے بچہ بچی اللہ انہوں دین والا ہے تے او ساڈے گوانڈیاں کرنا گوشت پکیا تے شوربے دی سمیل آئی نا ساڈے گھر تے میری بیوی نے آکھیا کہ مینوں ایک پیالی شورے دی منگا دیو میرا دل بڑا کردا ہے تو او بیوہ عورت تے میری گوانڈن میں او دا بوہا کھڑکایا میں کہا لا لیے اے پیالی تے دمی او بی بی واسطے تو انہیں اگیوں نیویاں آکھ کر کے آکھیا جناب جی اے میرے واسطے حلال ہے توڑے لی آرام ہے تے میں انہوں آکھیا اللہ دی یہ بندی ہے تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان جیڑی شاید تیرے لی حلال ہے میرے لی آرام کینج ہوگی انہیں اور ٹھنڈیاں آواں بریاں انہیں کہا تسی جان دے ہی وہ سر دا تاج ٹر گیا تے اے ہن بچیاں نے جنہوں میں پال دی رہی تے سارا وہ دا ترکہ مک گیا ہن 2 دن تو ساڑے کر فاقہ ہے تے میں جاندی رہی ہاں پرسوں بھی گئی ہاں کہ کوئی کام محنت لب جائے تے 2 برکیاں بن جان تے کام نہیں لبا تے پرسوں بھی نہیں لبا تے کل آج مینوں ایک پاسے مردار لبا جانور تے میں وہ دیاں بوٹیاں کٹ کے تے لکو کے لے آئی تے میں نتیاں نو آکھیا کہ آج اے پکا کے کھاؤ انہیں آکھیا جی میں آ گیا واپس کر تے نکرے لگ کے بہ گیا تے میری عقل تے میرے دل دی لڑائی شروع ہو گئی ہائے 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 صدقے عقل دی تے دل دی لڑائی شروع ہو گئی کیا کہنے دل میرا آکھے یار ہن تیرا جانا بنتا ہے عقل آکھے ایویں ایڈا نہ بن مسی پیسے جڑے نے ہن تیری امید پوری ہون لگی کئی سالاں تو بعد تو ہن تو کی کرنا پیا دل نے آکھیا انہیں آکھیا او کیڑے منہ نہ آکھیں گا اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں حاضر ہاں ہائے 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 تے نالے جو روزہ پاک تے جانا ہے تے جنہ ہر شاہی لوکاں نو کھوا دیتی ہے اس بوئے تے جا کے سلام کریں گا تے کیڑا منہ لے کے جائیں گا کہ گوانڈن تے یتیم بچیاں تے بیوہ عورت مردار کھاندی پئی ہے جدوں عقل تے عشق لڑ پہننا تے جتدا عشق ہی جے ہووے دل و نگاہ کا جتدا عشق اولی ہے عشق واہ 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 جے ہووے جے ہو بیتا سبحان اللہ کیا کہنے حضرت جت ہمیشہ عشق دی ہوندی ہے انہیں کہا میں تگڑا آیا تے میں پیسے چکے تے کنڈی کھڑکا کے نالے تے ہاتھ جوڑے کہ بی بی میں معاف کر دے حدیث شریف چ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے نو فرمائے گا کہ مینوں بھوک لگی سی تو میں روٹی کیوں نہیں کھوائی میں بیمار سی تو پوچھن کیوں نہیں آیا وہ عرض کرے گا الہی تو تے ہر ایک نو رزق دین والا ہے تے فرمائے گا او جڑا تیرے علاقے دا ماتڑ غریب بھکھا رہا ہے جو تو انہوں روٹی کھوا دیندا تے مینوں ہی پا لیندا جی وہ بے سارا مریض نو پوچھن اے ساریاں اے روشنیاں ایک سوئی گیس پنڈ نو کو دے دے تے او آن تے کڈا استقبال ہے جنیاں گلاں دس دیں میلاد والے دیاں دسیاں ہوئیاں آئی سمجھ کے نہیں تو
انہیں آخیا میں معافی منگی، میں کہا مینوں معاف کر دے، تو میں دسیا کیوں نہیں کہ اے حالات نے؟ میں کہا اے پیسے میرے والوں قبول کر، تے مردار نہیں کھانا، جدن مکے میں دسی ضبط سارا کنٹرول ہو گیا ہونا ہے اس ویلے تکرتے جدوں پیسے دیتے ہیں۔ انہیں کہا جدوں میں گھر آیا نا تے مال لئی نکر، ایتھوں ہی گل شروع ہوئی تے ایتھے موک چل گئی۔ ہائے ہائے اس آکھیا میں ٹہ پیا پھر سجدے چ، میں کہا سونا جاندا ہے نا ساریاں میرے اندر تے وال فریب کوئی نہیں، دلوں ہو کے چوانی چوانی جوڑی ہے تے آج کی تے امید بھی جڑی ہے جو من اتے سی تے انجی لگدا سی کہ ہن نصیبہ کھل گیا ہے تے تیرے گھر دی زیارت تے کعبے دا طواف تے حجر اسود دے بوسے، پر مالک تو یہ بھی جاندا ہے کہ میں کیتا کی ہے تے ہن میں آخے تیرے نال پھر وعدہ کرنا ہے۔ یہ ماٹھے لوگ بڑے ہی اچھے ہوندے ہیں، سبحان اللہ میرے کول جناب ہے نا جی کو عہدہ شہدت، مینوں عہدہ ہی رولا رہنا ہے کہ میں جناب یوں ہوں، علامہ صاحب ہوں، میریاں جناب تقریراں بڑیاں ہوندیاں ہیں۔ تو صوفیہ فرماندے ہیں یہ جڑا ہووے دلوں پاک صاف، یہ جڑا ماتڑ بندہ ہوندا ہے نا جد کو کوئی شے نہ ہووے، اینوں مانی یا نسبت تے ہوندا ہے یا دی رحمت تے ہوندا ہے، ہائے 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 اللہ یہ کو اور شے اللہ کوئی نہیں ہوندی تے جدوں مان ڈائریکٹ اودے تے کردا ہے ہائے نا ہائے ہائے وہی تے ہے جڑا اللہ کسی دا مان نہیں توڑتا۔ آہا۔ اور یہ حدیث ہے مسند امام اعظم میں، حضور پر نور سرکار صدیقہ پاک نے اس کو روایت کیا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ وہ آکھیا حضور میں پھر ٹہ پیا سجدے چ تے میں آکھیا سونا میں وعدہ تیرے نال پھر کرنا ہے، ہن پھر جوڑاں گا، آہا پھر جوڑاں گا تے جدن آن جوگا ہو گیا تے سلامی ضرور دیاں گے۔ مالک بن دینار وہ بابے انہوں لایا پھر گلے نال، انہیں آکھیا بلے او تیرے بھی کی بخت نے، کروں بھی نہیں ٹریا اوچھے بھی نہیں اپڑیا تے 4 لاکھ دا بھی آج قبول کرا لیا تے عرشاں تے بھی تیرے روڑے پہ گئے۔ ہائے ہائے اللہ ہو اللہ ہو۔ اس لیے رمضان شریف آندا پیا ہے، اے ہو جے طبقے دا خیال ضرور رکھیا جے، اے تانوں روزی چ برکت تے مشکلاں دے حل دا تویز میں دے دیتا ہے، سبحان اللہ مڑانا دوڑا کام ہے۔ سبحان تے اللہ ایک ریکویسٹ ہو رہے کہ ماہ رمضان شریف پتہ نہیں کدی زندگی دا آخری رمضان ہوئے تے روزے نہ چھڈو، تراویح نہ چھڈو، تلاوت قرآن نہ چھڈو، تے ایک گل دے وچ اے ہے کہ بال بچیاں واسطے عید دے کپڑے لینے نے، جتیاں لینیاں، اللہ سانیاں دوے، بچیاں نو بھی ماں باپ دا فرما بردار رکھے، تے جتھے اپنے بچیاں تیاں واسطے کپڑا لدا سارا کرنا ہے نا، ایک وچ یتیم پالو، آہا وہ بھاویں رشتہ داراں وچ ہوے تے پاویں گلی محلے دا ہوے، 4 بچے نے انہاں نوں کپڑے جُتی لے کے دینی ہے نا، تے جے 5 ہوندے تے انہوں بھی لے کے دیندے، انج ہی ہے نا۔ تے ہن 4 نے اللہ انہوں بھی زندگی یاتی کرے، 3 نے اللہ انہوں برکت دے، وہ 4 نے یا 3 نے یا 5 نے یا 1 کے انہوں کپڑا جُتی لے کے دے، ذمہ داری دے تحت تے ایک وچ پا لو میلاد والے آقا دی تعلیم اتے عمل کرن واسطے، مدینے والے سرکار نو راضی کرن واسطے کوشش کریں گے جی انشاءاللہ۔ تے ماڑی جی گل یہ ہے یتیم نو بھی اونج دے ہی کپڑے لے کے دیا جے ہائے ہائے جداں دے اپنے بچیاں نوں دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اور میاں صاحب نے تو ایک مصرے میں ہر شے بیان کر دی، باپ سراں دے تاج محمد۔ ماما ٹھنڈی یہ جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام توڑے اس علاقے دا حسن بھی ہے، نعمت بھی ہے، وہ دے تحت کنیاں شاخاں نے، کدی جایا کرو۔ حضرت مفتی صاحب کے بلا تو وقت کڑ کے لے کے تے اتھے طالب علماں دیاں فہرستاں چیک کریا کرو کہ کنے یتیم بچے نے،
پیواں تو بعد کون سکولاں چ پائے، کون انگلش میڈیم دیاں فیساں پڑے، تے پھر وسنے مدرسے جے اے بھی نہ ہون تے یتیم کتھے جان؟ قرآن دی بھی تعلیم تے سکول دی بھی تعلیم تے تربیت بھی. اس لیے یتیم بچے نو جے سوٹ جتی لے کے دینا تے اونج دا جویں اپنے بال بچیاں نو کر دیو نیت، وعدہ نہیں لیندا پیا، نیت لیندا پیا. کوشش کرو گے. ایک میرا فرض منصبی ہے، اگرچہ وہ بھائیوں نہیں چلے گئے تو حکمتاں چیزاں نو سنوار دیاں نے، درست کر دیاں نے. ایک شعر پڑھیا گیا، اس شعر دے بارے میں گل کرن تو پہلے دس دواں کے حدیث چ مضمون ہے، سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے، ساری مخلوقات صحراواں دیاں ہون تے پاویں سمندراں دیاں ہون، سب جمع ہو جان ایک میدان چ، کل دی کل کلے انسان نہیں، کل دی کل مخلوقات، تے ہر ایک اپنا مطالبہ رکھے رب اگے کہ مینوں اے دے اے دے اے دے، تے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو او دے مطالبے تو بھی دگنا دوے، مطالبے تو بھی دگنا دوے. تے حضور علیہ السلام فرماندے نے او دے خزانے چ انی کمی بھی نہیں آنی جنی سوئی دا منہ سمندر چ ڈبوو تے جنہ پانی او دے نکے نو لگا ہے نا، اللہ دے خزانے چ انی کمی بھی نہیں آنی. اے جی حدیث پاک مفہوماً سنائی ہے، کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ کوئی سمجھ آئی ہے نا؟ عرض ہے کہ او بھائی انہیں ایک شعر پڑھ دے پے سن کہ اللہ اپنے محبوب پتہ نہیں کسے نو آکھیا کہ کنوں پھلاں نو آکھیا کہ کنوں، کہ او میں رنگ سارے آکھے حبیب دے بلاں تے لا بیٹھا ہے تے ہن تینوں کی دواں. اللہ دے خزانے چ کوئی کمی کوئی نہیں، نالے اللہ نے گل اپنے حبیب نال کیتی بھی کوئی نہیں، تے نالے اونے کو دنیا دے رنگاں نال حبیب نو بنایا بھی کوئی نہیں. کیا کہنے جناب، سبحان اللہ سبحان. ٹھیک ہے. تو میرا پیغام انہاں تک ضرور دیا جے، اور میں تو اصلاح واسطے آندا پیا ہے. بعض صورتاں چ گلاں کفر دی دنیا تک لے جاندیاں نے، عشق واسطے بھی شعور دی بڑی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.